بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام۔ محترم سامعین کرام، بالخصوص میرے سامنے تشریف رکھنے والے آج کے کہلائے جانے والے بچے اور یہ کل کی ہماری نسل، میں ان سے بالخصوص مخاطب ہوں اپنے چھوٹے بچوں سے کہ آپ نے میری باتوں کو بڑے غور سے سننا ہے، آپس میں باتیں نہیں کرنی۔ آج میں آپ کو کچھ سبق پڑھا کر جانا چاہتا ہوں، جو سبق چھوٹوں اور بڑوں سب کے لیے ہوگا اور سب کے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ جو دو آیات قرآن مجید سے اس کے کچھ حصے آپ کے سامنے میں نے پڑھے۔ آج کا میرا موضوع گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ انسان کی تخلیق پر ہے، انسان کے پیدا کیے جانے پر ہے، اور دوسرا حصہ انسان کے دین پر ہے۔ تو میں اپنے پہلے حصے کا آغاز انسانیت یا انسانوں کی تخلیق سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بولنے والا بھی انسان ہے، سننے والے بھی انسان ہیں، اور انسانوں سے مخاطبت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا کلام بھی انسانوں کی طرف بھیجا ہے، اور انسانوں کو مخاطب کر کے جینے سے لے کر مرنے تک، کائنات کے آغاز سے لے کر قیامت کے برپا ہو جانے اور ابدی زندگی تک کے معاملات
اور ہدایات اللہ رب العزت نے انسانوں کی طرف بھیجی۔ یہ انسان، یہ کیا مشین بنائی ہے اللہ نے؟ یہ ایک پتلا سا جو اپنے منہ سے بولتا ہے، آواز نکالتا ہے، اس کے اندر دو اللہ نے لگائے کان جن سے یہ سنتا ہے، یہ دو اس کو نور آنکھیں عطا کی ہیں جن سے یہ دیکھتا ہے، یہ دو ہاتھ اس کو دے دیے جس سے یہ چھوتا اور پکڑتا ہے، یہ دو ٹانگیں اور پاؤں دیے ہیں جس کے ساتھ یہ چلتا اور دوڑتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس مجسم کو وہ عقل و دانش اور فہم و فراست سے نوازا کہ جس کے ساتھ یہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، معاملات کے فیصلے کرتا ہے، اور اچھی اور بری دونوں قسم کی چیزیں سوچتا ہے۔ یہ انسان جو کوئی 4 سے 5، کوئی 6 فٹ کا، کوئی 7 فٹ کا انسان، یہ انسان کیا ہے؟ کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ کیا یہ سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ کوئی مشینی پرزہ ہے کہ جس کا بٹن دبایا اور اس نے کام شروع کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلا انسان جس کو میرے اللہ رب العزت نے بنایا وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا، یہ مقام عطا کیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ انسان کا سب سے بڑا اعزاز تمام تر مخلوقات میں سے، پوری کائنات میں سے انسان کو جو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سورج، چاند اور ستارے، کوئی مخلوق اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی۔ اللہ نے کن کہا، یہ بنتا چلا گیا۔ انسان کی باری آئی، اللہ نے اس کو وہ پروٹوکول عطا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کیسے بنایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو پہلے فرشتوں سے ذکر کیا، بتایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اے اللہ جی، آپ انسان کو کس مقصد کے لیے بنانے والے ہیں؟ اگر عبادت مقصد ہے، ہم آپ کی عبادت میں ایک لمحہ نہیں چوکتے، ہم عبادت کرنے والے موجود ہیں۔ اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، کہا یہ انسان خون خرابہ کرے گا۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ اس کے پیچھے کون سا پس منظر تھا کہ فرشتوں نے یہ بات کہی اور اس کا اظہار کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمین پر انسان کے آنے سے پہلے یہاں ناری مخلوق بستی تھی، یہاں جنات کی بستیاں آبادیاں تھیں، جنات آباد تھے۔ جنات نے آپس میں لڑائی کی، وہ خون خرابہ کیا، وہ قتل و غارت کی کہ جس کی کوئی حد و حساب نہ تھا۔
وہ منظر فرشتوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ پھر ایک ایسی مخلوق پیدا ہونے لگی ہے، پہلے وہ جنات ناری مخلوق پیدا ہوئی، انہوں نے غدر مچایا، پھر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ پکڑو ان کو اور پکڑ پکڑ کے ان کو سمندروں میں کہیں دور جا جا کے گرا کے ان کو غرق کر کے آؤ۔ پھر اس زمین کا صفایا ہوا تھا جب ناری مخلوق نے یہاں قتل و قتال اور غدر مچایا تھا۔ وہی منظرنامہ فرشتوں کے ذہن میں موجود تھا، جس بنیاد پر انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ اظہار کیا کہ اے رب یہ پھر قتل و قتال اور خون خرابہ کرے گی یہ مخلوق۔ لیکن میرے رب نے کیا جواب دیا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا یاد رکھو کہ جب میں اس آدم کو اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تمہیں حکم ہے کہ تم سب نے سجدے کے اندر گر جانا ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے چاروں اطراف سے مٹی اکٹھی کی، جس میں کالی مٹی بھی شامل تھی، سفید مٹی بھی شامل تھی، سرخ مٹی بھی شامل تھی، تمام اطراف سے مٹی کو اکٹھا کیا گیا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ انسان کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی درمیانے رنگ کا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس مٹی کے اثرات ہیں جو دنیا جہان سے، اس سرزمین سے، چاروں طرف سے مٹی کو لے کر میرے مالک الملک نے اپنے ہاتھوں سے گوندا۔ اللہ رب العزت کی شان اور انسان، کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اللہ رب العزت کس قدر بڑی ہستی ہے؟ اور اللہ کی کائنات اس کی وسعتوں سے کیا ہم واقف ہیں؟ جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ جو زمین جس پہ ہم بیٹھے اور آج جی رہے ہیں، اس کے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹروں کی پیمائش کرو، 24 گھنٹے کی فلائٹ اڑتی ہے، دوسرے ملک میں انسان پہنچتا ہے، یہ ایک طرف کا سفر ہے، کتنی بڑی زمین ہے، لیکن میرے مالک الملک کی کائنات کے مقابلے میں آج سائنسدان بھی اس بات کو مانتے ہیں، اس پوری سرزمین کی ایک ریت کے ذرے کے حجم کے برابر بھی اوقات نہیں ہے۔ ایک ریت کا ذرہ اللہ کی کائنات کے مقابلے میں اس کا اتنا حجم بھی نہیں، اور پھر اس ساری زمین پر ایک انسان، وہ کہاں گنتی شمار میں آ سکتا ہے؟ لیکن میرے رب کا فضل اور کرم دیکھیے، انسان کو یہ اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس کو بنانے سے پہلے دنیا بھر کے اطراف سے مٹی اکٹھی کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کو گوندا، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے روٹی پکانے سے پہلے، اس کو گوند کر پھر اپنے ہاتھ سے اس کا ڈیزائن بنایا، اس کے خد و خال بنائے، اس کا ڈھانچہ بنایا۔ جب اللہ نے انسان کا ڈھانچہ بنایا تو کھڑا کر کے نہیں بنایا، لیٹا کر کے بنایا۔ اس لیٹی حالت کے اندر اس بت کا خاکہ بنا کر اسے سوکھنے کے لیے رکھ دیا، گیلا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بعض مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو چکنی مٹی سے پیدا کیا، اور کسی دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی
جیسے مٹی کا پکا ہوا برتن ہوتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ یا کوئی چیز یا کوئی سٹیک مارے وہ کھٹکتا ہے، اس کی آواز آتی کھنکنے کی، اس طرح انسان کا جسم آدم علیہ السلام کا جب بن کے تیار ہوا سوکھ گیا تو وہ کھنکتی ہوئی مٹی کی طرح تھا۔ اور حکم تو میرے رب نے دے رکھا تھا اس نوری اور ناری مخلوق کو، دونوں مخلوقات کو، نوری مخلوق میں اللہ کے فرشتے اور ناری مخلوق میں عزازیل جس کو ابلیس یا شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت اللہ کی عبادت گزاری میں یہ جنوں میں سے ایک عزازیل تھا، اس نے اتنی عبادت کی، اتنا نیک ہوا کہ میرے رب نے اس کا مقام فرشتوں کے برابر کر دیا۔ کس کا؟ ابلیس کا۔ فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا، اس قدر عبادت گزار تھا۔ حکم ہوا نوری اور ناری مخلوق کو کہ جب اس خاکی کے اندر میں اپنی روح کو داخل کروں تو تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم نے سجدے کے اندر گرنا ہے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ شیطان بڑا پریشان تھا، وہ ابھی خاکہ ہی بن رہا تھا اور وہ کمزوریاں تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا، اندر سے ڈر رہا تھا۔ ڈر کس بات کا تھا؟ کمزوریاں کیوں تلاش کر رہا تھا؟ حسد کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر۔ ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا کہ اللہ رب العزت نے روح پھونکی ہو اور سجدہ کرنے کے حکم کا مقام آئے۔ ابھی وہ مرحلہ باقی ہے، ابھی پتلا لیٹا ہوا ہے اور شیطان بڑا پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مخلوق کو اسپیشل پروٹوکول اللہ نے دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ 100 باتیں اس کے دماغ میں دوڑتی تھی اور وہ قریب سے گزرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے وہ قریب سے گزرتا آدم علیہ السلام کے پتلے سے، کبھی اس کو اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، اس کو دیکھتا کہ یہ کیا چیز تیار ہو رہی اور متجسس تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا، ڈر اندر کا اپنا تھا اور کہنے کیا لگا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا آپ کو پتہ ہے اللہ نے کتنے سال میں بنایا ہے؟ 40 سال کے اندر پتلا بنایا آدم علیہ السلام کا۔ اور اس پتلے کا سائز کیا تھا کیا معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا یا جب جنت میں کسی کو داخل کیا جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی قد و قامت پہ داخل کیا جائے گا۔ اور ہمارے باپ کا قد کتنا تھا؟ ہمارے باپ کا قد 90 ہاتھ، 90 ہاتھ۔ یہ ایک ہاتھ ہے عربی میں، یہ کونی سے لے کر پورا ہاتھ کھول دو، اس کی جتنی لینتھ بنتی ہے اس کو ایک ذراع بولا جاتا ہے۔ اس قدر قد و قامت پہ میرے رب نے پیدا کیا۔ خیر، شیطان نے ایک دن کیا کیا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے وہ اس پتلے کے اندر داخل ہوا اور پیٹ کے اندر سے ہوتا ہوا دوسرے راستے سے باہر نکل گیا اور باہر نکل کے شور کرنا شروع کر دیا۔ فرشتوں کو کہتا ہے او نہ ڈرو نہ ڈرو نہ ڈرو، یہ خالی ہے اندر سے، یہ اندر سے خالی ہے، یہ خول ہے۔ ڈر اپنا تھا، باہر نکل کے دوسروں کو کہہ رہا ہے مت ڈرو مت ڈرو۔ خیر، یہ وقت گزر گیا۔ ایک وقت آیا کہ جب میرے رب نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اب اس میں روح کو پھونکا جائے گا۔ یاد رکھیے انسان کا یہ مجسم پتلا
اور یہ بولتا ہوا اور سنتا ہوا اور حرکت کرتا ہوا انسان یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک یہ گوشت پوست ہے جس کے یہ سارے اعضاء بیرونی اور اندرونی بنے ہوئے ہیں، اور دوسری چیز اس پتلے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو داخل کیا جاتا ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی یہ روح جسم کے اندر موجود ہے، یہ جیتا جاگتا زندہ انسان ہے. جس دن اللہ کے حکم سے اس روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، موت آ گئی ہے، یہ فوت ہو گیا ہے. کیسے فوت ہوتا ہے؟ روح کو نکال لیا جاتا ہے تو یہ باڈی ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے. تو پھر میرے اللہ کے حکم سے وہ وقت آیا کہ جب اللہ نے روح کو پھونکا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر یا انسان کے جسم کے اندر جو قیامت تک پیدا ہوں گے، روح کو کہاں سے داخل کیا جاتا ہے اور کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے سر کی طرف سے روح کو داخل کیا، اس سر کی طرف سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے انسان کا تو اللہ رب العزت جب ملک الموت کو بھیجتے ہیں تو ملک الموت انسان کے سر کی طرف آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں نیک روح کو، اے نیک اور پاکیزہ روح، نکل اپنے رب کی رضا کی طرف نکل. یہ دوسرا موضوع ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ابھی. تو غرض یہ کہ اس روح کو آدم علیہ السلام کے سر کی طرف سے داخل کیا گیا. جب روح آنکھوں تک پہنچی، جنت کے باغات اور میوے نظر آئے. جب یہی روح اس ناک تک آئی تو سب سے پہلا فیکٹ اس کا کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا لفظ اس چھینک کے آنے کے بعد اللہ کے حکم سے کیا نکلا؟ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اور پھر اس کے جواب میں فرشتوں نے جواب دیا رحمک اللہ، اللہ تیرا اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. جب یہ روح پیٹ تک پہنچی، بھوک نے ستانا شروع کیا، بھوک نے ستانا شروع کیا. جنت کے میوے بھی نظر آ رہے تھے، اور انسانی فطرت ہے کہ آدم علیہ السلام نے ان میووں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی. ابھی ٹانگوں میں تو روح پہنچی نہیں تھی، جلد بازی کی کوشش کی. اسی تناظر میں میرے رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یہ انسان بڑا جلد باز ہے، اس کی فطرت کے اندر جلد بازی آدم علیہ السلام ان کے باپ سے رکھی گئی. تو خیر جب روح پھونک دی گئی، اللہ کا حکم تھا، فرشتے سارے سجدے کے اندر گر پڑے. لیکن ابلیس، عزازیل اس کا اصل نام ہے، عزازیل وہ حکم ماننے سے انکاری ہو گیا، وہ سجدے میں نہ گیا. میرے رب نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ آگے سے اس نے لاجک پیش کی. لاجک آج بڑا لفظ یہ چلتا ہے. لاجک کیا پیش کی؟ یا اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، مٹی کی فطرت ہے وہ نیچے جاتی ہے، زمین کی طرف جاتی ہے. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کی فطرت ہے جب یہ جلتی ہے یہ بلندی کی طرف جاتی ہے، لہٰذا میں بلند، یہ نیچا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ ہے بنیاد سجدہ نہ کرنے کی، تکبر. تکبر کیا ہے؟ دوسرے کو کم تر جاننا اور اپنے آپ کو بڑھ کر جاننا، دوسرے کو گھٹیا جاننا اور اپنے آپ کو بڑھیا جاننا، یہ تکبر ہے. یہی تکبر عزازیل کی فطرت میں شامل ہوا.
اس کا سب سے بڑا جرم، اس کا سب سے پہلا جرم جو عبادت کر کر کے فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا گیا، اسے وہ مقام بلند حاصل ہوا۔ عزازیل کا پہلا جرم یہ ہے کہ اس نے میرے رب کی چادر کو ہاتھ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ اللہ نے فرمایا کبریائی ردائی، یہ میری چادر ہے، اس کو جو ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ پہلا جرم اس سے یہ ہوا کہ اس نے کبر کو اختیار کیا۔ اس نے کہا میں بڑا، میں اعلیٰ، میں بلند، میری فطرت بلندیوں کی طرف سفر کرنا۔ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ اس وقت جب آدم علیہ السلام کو جس لمحے میرے رب نے بنایا، اس وقت ان فرشتوں کے لیے اور ان ناریوں کے لیے اللہ نے ان کا دین یہ بنایا تھا، یہ دین بنایا تھا کہ جب اس میں روح جائے تم نے سجدہ کرنا ہے۔ یہ ان کا دین تھا۔ میں نے شروع خطبہ میں یہ عرض کیا تھا کہ میری بات کے دو حصے ہیں۔ دوسرا حصہ میں جس پہ لانا چاہتا ہوں وہ یہی دین ہے۔ دین کیا ہے؟ خیر، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے سارے معاملات، اس میں بہت اور لمبی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہاں اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے اگلے حصے کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، الاسلام، بالخصوص اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز دین میں شامل نہیں ہو سکتی، نہ وہ دین ہو سکتا ہے۔ میں نے کس مقام پہ لا کے آپ سے دین کی بات کی ہے، میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم آج کے اس خطبہ میں، اس گفتگو میں ہم اس بات کو سمجھ کر جائیں، دین کس بلا کا نام ہے، دین کہتے کسے ہیں۔ دین یاد رکھیے، احکامات الہی کا نام دین ہے، حکم ربی کا نام دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں۔ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا وہ دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں۔ آدم علیہ السلام کے دور میں زمین میں بعد میں بھیجے گئے، پہلے ان کو جنت کے مقام پہ رکھ کے بنایا گیا۔ یہ جتنا مجسم جسم بنا، اس کی تخلیق جنت میں ہوئی، زمین میں بعد میں بھیجا گیا۔ لہذا وہاں پر بھی جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ جب روح پھونکی جائے تم نے سجدہ کرنا ہے، یہ اس دور کا ان کا یہی دین تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو اور پھیلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا حکم، اللہ کا امر، اللہ کی ہدایت، یہ اس کا نام دین ہے۔
ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو ایک لفظ میں جو بند ہوتا ہے وہ دین بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کے لیے دین دیا اللہ نے، ابھی زمین پر نہیں آئے، ابھی اسی مقام پر تھے۔ کہا اے آدم اس درخت کے نزدیک نہ جانا، اس کے پھل کو نہیں کھانا، یہ ان کا دین ٹھہرا۔ اس وقت یہ آدم علیہ السلام کا دین ٹھہرا۔ شیطان نے بہکایا، کیوں؟ شیطان تو اللہ کی عدالت میں رد کر دیا گیا تھا اپنے اس جرم کی بنیاد پر جو اس نے تکبر کیا اور پھر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا اصل جرم سجدہ نہ کرنا نہیں تھا، اصل جرم تکبر، اور تکبر کی بنیاد پر اپنے رب کی نافرمانی۔ سجدے کا عمل تو بعد میں آتا ہے، فرما برداری انسان کرے تو جھک کر سجدے میں جاتا ہے، نافرمان تو کھڑے ہوتے حالت سے جھکتا ہی نہیں، سجدہ تو دور جا کر ہوگا۔ اس کا سجدے سے پہلا جرم تکبر اور نافرمانی ٹھہرا۔ اللہ نے اسے رد کر دیا، اسے رجیم قرار دیا، جو ہم تعوذ میں پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انتہائی رد کیا ہوا، گمراہ ترین وہ رجیم ہے۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ شیطان عزازیل نے کہا میرے رب ایسی بات ہے تو پھر مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بنائے ہوئے اس انسان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، یہ میری زبان ہے، میرے رب کا ایک نظام ہے۔ میرے رب نے کہا جا تجھے قیامت تک مہلت ہے، تجھ سے جتنا زور لگایا جائے لگا لینا، جو میرا ہوگا وہ آخر کار میری طرف آئے گا، تو جہنم میں جائے گا اور تیرے ماننے والے بھی ادھر جائیں گے۔ تو پھر جب اس نے دھوکہ دیا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام اللہ کا حکم بھول گئے، تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے اور وہ پھل کھا لیا، پکڑ ہو گئی۔ اللہ نے پوچھ لیا آدم تجھے کہا تھا اس کا پھل نہیں کھانا، اس کا پہلا ایفیکٹ کیا ہوا، پہلا نتیجہ کیا نکلا اور پہلا عمل کیا ہوا؟ پھل کھانے کے بعد بے لباس ہو گئے۔ جنت کا لباس پہلے جسم پر تھا، وہ پھل کھانے کے فوراً بعد پھل کو چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی کے فوراً بعد کیا ہوا؟ بے لباس ننگے کر دیے گئے۔ حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام جب بے لباس ہوئے ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے۔ میں نے بیچ میں کچھ تفصیلات کو حذف پیچھے چھوڑا ہے موضوع کو اپنے مکمل کرنے کے لیے۔ جب ایک دوپہر نارمل حالات میں آدم علیہ السلام جب جنت میں سوئے ہوئے تھے، جب سوئے ہوئے جاگے تو دیکھا کہ ایک عورت پاس بیٹھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اب ہماری ماں حوا کو بنا کے باہر نکال کے بٹھایا، جب اور وہاں پھر دوبارہ گوشت بھر دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیری سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں، وہ مخلوق ہوں، مجھے رب نے بنایا ہے لِتَسْكُنَ، تمہارے سکون کے لیے رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دونوں ہماری ماں اور باپ تھے جن کو شیطان نے بہکایا تھا۔ اور حدیث کو اگر سامنے رکھیں تمام احادیث کو تو تھوڑی سی ترغیب ہماری ماں نے بھی دلائی تھی پھل کو کھا لینے کے لیے۔ کیوں؟ موت کا وقت جب آیا تھا آدم علیہ السلام کا، جب فرشتہ آیا، جب گھر والوں کو پتا چلا کہ جبریل وہ اللہ کے حکم سے اللہ کا فرشتہ موت لے کر کے جو آتا ہے اسرائیل وہ آیا ہے،
اور ابھی لے جانے کا وقت ہے تو اماں حوا نے جفا مارا ہمارے باپ کو، چمٹی، تو آدم علیہ السلام نے پتہ کون سے الفاظ بول کر کے ان کو اپنے جسم سے دور کیا تھا، کہا دور ہو جا، ایک دفعہ پہلے بھی تو نے، تیرے کہنے پر میں نے وہ عمل کیا تھا اور وہاں سے مجھے کتنی سزا ملی تھی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ پھل کھانے میں ہماری ماں کی کچھ ترغیب شامل ہوئی تھی۔ لہذا میں اپنے اسی موضوع پر ہوں کہ جب پھل کھا لیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو جب تک میرے مالک کا کرم رہے، اس کی کرم نوازی رہے، وہ گناہوں پہ پکڑ نہ کرے، یہ اس کی رحمت کی شکل ہے، وہ معاف کرتا رہے، یہ اس کی رحمت کی شکل ہے، لیکن جب پکڑ لیتا ہے پھر ننگا کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، جب اللہ کی ناراضگی مقام احتساب پر پہنچتی ہے، تو پھر اللہ نے وہ مثال قائم کی ہے کہ اس نافرمانی پر ہمارے باپ کا لباس اتارا تھا۔ وہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے کپڑے ہی اتارے، وہ لوگوں کے کردار ننگے کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے پردے ہٹا لیتا ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی اس مقام پہ پہنچتی ہے، پھر پردے اتر جاتے ہیں، انسان ذلیل و رسوا ہوتا پھرتا ہے، عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جب اس دین پہ عمل نہ ہو سکا، نافرمانی کے نتیجے میں، پھر اللہ نے کہا چلو آدم، اب تو اور تیری بیوی یہ دونوں جاؤ زمین پر، وہاں جا کے رہو، اور ساتھ کہا کہ اب ہر دور کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس میری ہدایت پہنچتی رہے گی، اس کے اوپر عمل کرتے رہنا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ میں نے پس منظر آپ کو بیان اس لیے کیا ہے کہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جب وہ زمین پر آ گئے، میرے رب نے زمین پر ہر دور میں انسان کو رہنمائی اور ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا۔ ہر دور کے اعتبار سے، ہر علاقے کے اعتبار سے ان کے لیے آسمانی ہدایات اللہ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے آتی رہی، جس کا سلسلہ تمام کہاں آ کر کے ہوا؟ ہم سب کے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو مکمل کیا۔ میرے بھائیوں، ایک جملے میں آج کے جمعے کا سبق، میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں سبق یاد دہانی کرانے کی کوشش کروں گا۔ سبق کیا ہے؟ ہم دین کے لفظ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، منزل من اللہ احکامات و ہدایات، میں نے کیا جملہ بولا؟ منزل من اللہ۔ منزل من اللہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات و ہدایات کا نام دین ہے، باقی سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا نبی آخر الزمان پہ جو قرآن نازل کیا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جو بولتا ہے وہ آسمانی وحی ہے، وہ وحی کے ساتھ بولتا ہے۔ اس لیے اللہ کا کلام قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ کے عمل سے، آپ کے اشارے سے، آپ کی باڈی لینگویج سے جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں۔ ایک اور غلط فہمی، آج کل ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں عام مستعمل لفظ ہے، دین کا ترجمہ کیا جاتا ہے انگریزی میں ریلیجن۔ بہت بڑی دھوکے کی شکل ہے۔ ہمارا دین ریلیجن نہیں،
ریلیجن کا تعلق ریجن کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارا دین تو آفاقی ہے، پوری تمام دنیا جہان کے لیے ہے. ریلیجن کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ مذہب. ہمارا مذہب اسلام نہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمارا مذہب قطعاً اسلام نہیں، ہمارا دین اسلام ہے. دین کا کینوس بہت بڑا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے نیچے لیا ہوا ہے. مذہب کا تعلق تہذیب کے ساتھ ہوتا ہے، علاقے کے ساتھ ہوتا ہے، شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے، گروہ کے ساتھ ہوتا ہے، پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اور شہروں، علاقوں، ملکوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن مذہب دین نہیں ہوتا. دین اس آسمان کے کناروں کے اندر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، ان آفاقی کناروں کے اندر جتنی کائنات ہے اور اس پر بسنے والے انسان موجود ہیں، سب کا دین اسلام ہے. تہذیبیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمارا دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن تمہارے رب نے تمہارا کیا مکمل کیا؟ دین مکمل کیا. میرے بھائیوں، ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ من حیث المعاشرہ، من حیث القوم، من حیث الفرد، ہم سے غلطی یہ سرزد ہوئی ہے، ہم نے دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا. اور عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے دین دنیا. او جی دین بھی تے دنیا بھی. نو، یہ انتہائی غلط العام اصطلاح ہے. دین کا متضاد دنیا نہیں ہے، دین کا متضاد بے دینی ہے، اور دنیا کا متضاد آخرت ہے. دنیا و آخرت قرآن مجید اٹھاؤ، متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے ان دونوں الفاظ کو اکٹھا بیان بولا ہے، دنیا آخرت، دنیا آخرت. اور دین کے مقابلے میں بے دینی کیا ہے؟ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو اسلام سے ہٹ کے غیر اسلام کو ترجیح دے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. جو اس کی تلاش میں نکلے گا، من یبتغی غیر الاسلام دینا، یہاں بے دینی قرار دیا ہے دین کے مقابلے میں، دنیا کو نہیں. بہت بڑا دھوکہ اپنے آپ کو ہم دے رہے ہیں. مسجد میں تو دین ہے، میرے گھر میں، میری دکان پہ دنیا ہے. مسجد میں تو دین ہے، میری فیکٹری میں دنیا ہے. نکاح کے موقع پر وہ کلمات پڑھانے کا وہ لمحہ، وہ تو دین ہے. ناچ گانا میری دنیا ہے. مارکیٹوں بازاروں کے اندر میری دنیا ہے، اور محفل قرات کے اندر میرا دین ہے. خطبہ جمعہ کے اندر میرا دین ہے، اور میں موسیقی کی محفلیں اٹینڈ کروں، وہ میری دنیا ہے. او جی کاروبار ہے، کاروبار میں چلتا ہے. کیا چلتا ہے؟ مسلمان کا کچھ نہیں چلتا کاروبار میں دین کے علاوہ. میں آپ کو اس کی ایک آسان مثال دینا چاہتا ہوں دین کو سمجھنے کے لیے. آج ہم صرف لفظ دین پر بات کر رہے ہیں. دین کیا ہے؟ میں ابھی آپ کو دین بیان نہیں کر رہا، صرف چند حوالے لفظ دین کو سمجھنے کے لیے. دین کس بلا کا نام ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ پیمانہ زمین ماپنے والا فیتا ہوتا ہے، جس کو فیتا بھی کہتے ہیں، پیمانہ بھی کہتے ہیں. آپ اس سے بتاتا ہے یہ کتنے فٹ اور کتنے گز ہے. وہ پیمانہ ہے جس سے زمین ماپی جاتی ہے. اور میرے بھائیوں، سائز ماپنے کا وہ معیار
اس کا نام دین ہے. وزن کرتے ہیں یہ کتنے کلو اور کتنے من ہے. وہ جو پیمانہ اور کانٹا اور ترازو جس نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا وزن کم ہے یا زیادہ ہے، یہ دین کی مثال ہے. کتنی تمثیلات میں آپ کو پیش کروں. آپ نے کبھی کسوٹی دیکھی ہے؟ کسوٹی کا نام تو سنا ہوگا. کسوٹی کسے کہتے ہیں؟ یہ سناروں کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے کالے رنگ کا، مخصوص پتھر ہوتا ہے، اس کو کسوٹی بولتے ہیں. وہ کسوٹی کیوں ہے؟ جو آپ سونا گولڈ لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں اس طرح سے وہ پتھر پکڑتا ہے، اس کے اوپر وہ سونا انگوٹھی یا کوئی بھی جو زیور ہے اس کو تھوڑا سا رگڑتا ہے، اس کے اوپر اس پتھر پہ اس کا شیڈ چلا جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس پتھر کو پکڑ کے اس کا شیڈ ایسے چیک کرتا ہے اور بتاتا ہے یہ کتنے کیرٹ کا سونا ہے. یہ جو کسوٹی ہے یہ دین کی مثال ہے. دین وہ کسوٹی ہے جس پر ہم نے اپنے صبح و شام کو ماپنا ہے، اپنے شیڈ چیک کرنے ہیں، اپنا سارا کچھ دیکھنا ہے. ہماری دنیا ہمارے دین سے کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتی. یا ہم دیندار ہوں گے اس لمحے یا بے دین ہوں گے. دنیا دار دین کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے. اس کی آسان مثال، آسمان نظر آتا ہے، آسمان کے کنارے بھی دیکھتے ہیں جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کو یا دن کو یا پوری زندگی میں یا سال میں ایک دفعہ کوئی انسان 4 گھنٹے 4 منٹ 4 لمحے اس آسمان کے کناروں سے باہر چلا گیا ہو، ذرا ریسٹ کروں یار، یہاں بہت زیادہ مصروفیت ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اپنے نبی کو، اے نبی ان سے کہو اگر یہ اتنے 30 مارخان ہیں نا، آسمان کے کنارے پھاڑ کے نکل جائیں، اس میں سے نکل کے دکھائیں، کیونکہ یہ ناممکن عمل ہے. جس طرح آسمان کے کناروں سے باہر نکلنا ناممکن عمل ہے، اسی طرح اسلام کو قبول کیے ہوئے مسلمان کے لیے ناممکن عمل ہے ایک لمحے کے لیے بھی دین سے باہر ہو جائے. دین کا آسان ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں. دین کا اگر میں ترجمہ ایک لفظ میں کروں اردو میں یا انگریزی میں تو اس کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ دین کا ترجمہ ہے نظام. انگریزی میں جسے کہتے ہیں سسٹم، سسٹم آف لائف، جس کے اندر کوڈ آف لائف. یہ قرآن مجید ہمارا کوڈ آف لائف ہے. یہ آسان ترجمہ ہے. اس نادان نے سمجھا ہے صرف نماز پڑھ لینا دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب یہ کڑیاں اسلام کی ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی. اس کی آخری کڑی جب ٹوٹے گی وہ کون سی ہے؟ وہ نماز ہے. آج جو نماز پڑھتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دیندار ہے، اس سے بڑا نیک انسان ہی نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے. وہ نیکی ہے اپنی جگہ پر، یہ تو آخری کڑی کو پکڑے ہوئے ہے. اس سے اوپر ہزاروں کڑیاں ٹوٹ گئی ہیں جن کا فکر نہیں اس کو. میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ فقط نماز میں پڑھنے کے لیے، سجدہ نبھانے کے لیے نہیں آیا. یہ قرآن ایک نظام ہے، جو نظام ایسا جس نے کافر کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ قرآنی آیات کو، دین اسلام کو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان قریش مکہ کے سامنے پیش کیا تھا، انہوں نے کیوں ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے قریش مکہ، کفار مکہ، دشمنان اسلام،
وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. کیسی عبادت؟ ہم آج حج پر عمرے پر جاتے ہیں، سب سے اعلی عبادت کے لیے جاتے ہیں. وہ کون سی؟ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا. کرتے ہیں نا؟ کتنی پیاری عبادت ہے، کتنی دل کو سکون دینے والی عبادت ہے. قریش مکہ طواف کیا کرتے تھے. قریش مکہ طواف کرتے تھے اور وہ اس عبادت میں اتنے مخلص ہو کے وہ کرتے تھے، اس انتہا کو پہنچے ہوئے ننگے ہو کر وہ طواف کرتے تھے کہ اللہ قبول کر لے. ویسے تو انسان شرم کے مارے مر جائے حیا کی بنیاد پر، لیکن یہ ان کا جذبہ تھا، جذبے میں کمی نہیں تھی. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا جو انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا وہ نظام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹھیک ہے لیکن یہ نظام کو توڑنے کی بات نہ کرو، باقی تم کرو جو کرتے ہو. ایک وقت آیا، انہوں نے کہا، لمبی ہسٹری ہے، سیرت ہے. ایک ایسا وقت آیا کہ سارے سردار اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اب ہم تنگ آ چکے ہیں. بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. چچا نے کہا بھتیجے یہ کچھ تجاویز دینا چاہتے ہیں، ان کی تجاویز سن لو. آپ نے کہا جی سنائیں. تجویز انہوں نے کیا دی؟ انہوں نے بہت ساری آفریں کی، اس میں ایک آفر یہ کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین تم لے کر کے آئے ہو 1 سال کے لیے تمہارا نظام چلے گا، 1 سال کے لیے ہمارا نظام، اس طرح کمپرومائز کر لو ہم سے. ایک ٹنیور تمہارا، دوسرا ٹنیور ہمارا. ہمارے جیسے عقل مند ہوتے نا اس دور میں، جو بڑی دین کی توجیحات پیش کرنے والے، اصل میں اپنے اندر کے شیطان کے پجاری، اہوائے نفس کی پوجا کرنے والے، شہرتوں کے بھوکے، مال کے بھوکے، ہم جیسے ہوتے تو کہتے جی کیا حرج ہے، وقت کا نبی موجود ہے، نبی کی زبان میں ایسی تاثیر دی ہے اللہ نے قرآن دیا ہے. 100 دلیلیں لے کے آتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں معاہدہ، 1 سال تو لینا، ہم 1 سال میں انقلاب برپا کر دیں گے. اس کے بعد کوئی بچے گا پیچھے ان کا فالوور تو پھر یہ اپنا نظام چلائیں گے نا. ہم 1 سال میں انقلاب برپا کر دیں گے جب حکومت ہماری ہوگی. وہ حکومت دے رہے تھے، انتخابات نہیں کرا رہے تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اپنے اپنے پارلیمنٹ کے ممبر کھڑے کر لو اور جس کو ووٹ زیادہ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے. 1 سال کی حکومت آفر کر رہے تھے. کس وقت؟ جب مسلمان مار کھا کھا کے پسے ہوئے تھے. یہ آفر کب کی گئی؟ جب 3 سال کا شیب ابی طالب کا وہ بھوک افلاس کا دورانیہ گزار چکے تھے، جب بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹا کے ان کے جسم کو جلا چکے تھے، جب خباب ابن عرت کے جسم سے نکلنے والی چربی سے وہ کوئلوں کو بجھا چکے تھے، جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں ٹانگوں میں برچھی مار کے اور اونٹوں کے ساتھ ٹانگیں باندھ کے ان کے جسم کو چیر کے 2 کر چکے تھے، جب آل یاسر کو وہ عبرت کا نشان بنا چکے تھے. یہ اس وقت اس ظلم و جور کے دور کے بعد یہ آفر ہو رہی تھی 1 سال کی آپ کو حکومت دیتے ہیں. بڑی ساری وجوہات موجود تھی کہ 1 سال کی حکومت لے لیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب پتہ کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا تم کہتے ہو 1 سال، میں تمہارے نظام کو 1 لمحے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. جو بنتا ہے تم سے کرنا ہے کر لو. جب یہ عزم، یہ حوصلہ اور یہ نظریہ دیکھا
آپ کے چچا نے. کون سا چچا ہے؟ ابو طالب، جس نے دین قبول نہیں کیا لیکن اپنے بھتیجے کا ہمدرد ہے. اس نے کھڑے ہو کے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا بھتیجے چل جا، پھر ایسی بات ہے نا، جا تیرا جو کام ہے کرتا جا، جو تیرے تک آئے گا. ابو طالب کی لاش کو گرا کر اس لاش پہ قدم رکھ کے آ جائے تو آ جائے، اس سے پہلے میں تیرے تک دنیا جہان کا کوئی بندہ پہنچنے نہیں دوں گا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ بڑے شوقین حضرات ہیں. ہم نے اس مسجد کی اگلی نسل سے اس خطبے کے گفتگو کو شروع کیا. چلو اللہ کا شکر ہے کہ بھائی تشریف لائے. ہم نے فارمیلٹی سمجھ لیا ہے ان خطبات اور جمعہ کو. اور بھائیو یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ بات سمجھنے سمجھانے کا فورم ہے، ایک دوسرے کو نصیحت دینے لینے کا فورم ہے. اب میں آپ کی اجازت سے 10 منٹ مزید لینا چاہوں گا اور ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہی ابو طالب. اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، آپ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جن کے بارے میں، جن کی بابت اللہ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ نازل کی ہوئی ہے. پڑھتے ہیں آپ 30ویں پارے میں. یہ واقعہ میں کس مقصد کے لیے سنانے لگا ہوں، آخر میں وہ نقطہ عرض کروں گا. واقعہ پہلے سن لیجئے غور سے. مشہور واقعہ سنا ہے کہ وہ ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا مکہ کو، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، اور آپ کے دادا عبد المطلب انہوں نے جا کے کہا میرے اونٹ مجھے واپس کرو جو تم ہمارے محلوں علاقوں سے کھول کے لے آئے ہو. میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، اگر تو اتنا زوردار ہے تو کر کے دیکھ لے، پھر وہ گھر جانے اور گھر والا جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر. جب اس نے حملہ کیا بیت اللہ پر تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، کنکر بھیجے، کھائے ہوئے بھس اور چارے کی طرح وہ بن گئے، جس کی بابت اللہ نے سورہ فیل کو نازل کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. وہ کھایا ہوا بھس بن گئے. ورلڈ پاور، دنیا کی طاقت لے کے آنے والے، بیت اللہ کی دیواروں کو روندنے کا عزم اور ارادہ لے کے آنے والے کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے. عبد المطلب کیوں گئے تھے ان سے یہ بات کہنے؟ عبد المطلب مکے کے سردار تھے، والی بیت اللہ تھے. مجھے بتائیے کہ اس شخص کا کیا مقام ہوگا جو والی بیت اللہ ہو، بیت اللہ کی تولیت اس کے پاس ہو، ابراہیم کی اولاد ہو، اسماعیل کی اولاد کا نسب اس کے پیچھے دوڑتا رہا ہو، اور یہ مقام بلند. آج بتائیے کسی وقت کے ولی کو حاصل ہے کہ جسے ابراہیم کی اولاد سے بھی ہو اور بیت اللہ کی تولیت بھی اس کے پاس ہو؟ یہ انتخاب کیا معمولی ہے؟ نہیں، یہ معمولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ابو طالب کی موت کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آخری گھڑیاں چل رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر بیٹھ گئے پاس. اس کے پاس کفار کے 2 سردار بیٹھے، ایک ابو جہل بیٹھا ہے اور دوسرا ابن امیہ بیٹھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھانپا کہ یہ تو موت کی آخری گھڑیاں ہیں، یہ کس ابو طالب کی بات ہو رہی ہے جس نے کہا تھا بھتیجے میری لاش سے گزر کے آئے گا جو تیرے تک آئے گا، اس ابو طالب کی بات ہو رہی ہے.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آخری وقت لگتا ہے، کلمہ پڑھ لو، مجھے اس پوزیشن میں کر دو کہ میں اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کر سکوں. اور ساتھ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گردان کر رہے ہیں. اور ساتھ بیٹھے ہوئے ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار نے ابو طالب کو کہا، ابو طالب کیا تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مرے گا؟ جتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کہتے، اتنی دفعہ وہ بے حس بے غیرت ساتھ کہتے کیا تو آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مرے گا؟ یہ تکرار چل رہی ہے. اور جو آخری کلمہ ابو طالب کی زبان سے موت سے پہلے نکلا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر مرنا پسند کرتا ہوں. اب آئی بات سمجھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب اللہ نے دیا ہے، جوتا صرف جہنم کا پہنایا ہے جس سے دماغ ابل کھبل ہنڈیا کی طرح کرتا رہتا ہے. سب سے ہلکا عذاب ہے. بخشش نہیں ہوئی، چھٹکارا نہیں ہوا. بات جہاں میں لانا چاہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین لانے کے بعد، شریعت محمدی کے بعد، وقت کے ولی عبد المطلب کا دین بھی نہیں چل سکتا، کسی اور کا کیسے چل سکتا ہے؟ میرے بھائیوں دوستو، وقت کی مناسبت سے 8 فروری کو یہ الیکشن، یہ نام نہار جمہوریت، اس کا راگ الاپنے والے، ایک پتلی تماشا، ایک ڈرامہ کرنے والے. یاد رکھیے جمہوریت یہ شریعت کی ضد ہے. اس کی بنیادی سینس وہ دین اسلام کے خلاف ہے. نظاموں کا حصہ ایک ہے کہ آپ اس حد تک بنے کہ جس حد تک وہ فریضہ جو تفویض ہوا بطور وارثان نبی وہ پورا ہو جائے، پیغام پہنچ جائے، ابلاغ ہو جائے. اپنی پارٹیسپیشن، اپنے وجود کی حد تک اس کو منوایا جائے. یہ الگ بات ہے. اس سسٹم کو قبول کر کے، اس کی ووٹنگ کا حصہ بن کر کے، خود کینڈیڈیٹ بن کر کے کھڑے ہونا، یہ بہت قابل احتمال بات ہے، قابل توجہ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ڈائریکٹ حکومت آفر کر رہے تھے، آپ نے حکومت نہیں لی اور آپ ایک MP کی سیٹ پر گر گئے. بنیادی سینس کیا ہے؟ جمہوریت شریعت سے متصادم کیوں ہے؟ اس کا ایک نقطہ صرف عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، دین کس چیز کا نام ہے؟ منزل من اللہ، احکامات و ہدایات کا نام دین ہے. اور اس نام نہاد جمہوریت کی سینس کیا ہے بنیادی؟ کہ 100 لوگ اکٹھے ہو جائیں، 51 لوگ اگر کہہ دیں کہ شراب پینی چاہیے، یہاں اس کی آزادی ہونی چاہیے، تو جمہوریت کا کلیہ قاعدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں الاؤ کر دو. دیکھا نہیں آپ نے؟ یہ ٹرانسجینڈر کا قانون، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے بدکاری کر سکتی ہے. یہ ابھی تو پچھلے سال کی بات ہے، ابھی پاس ہوا ہے اور رائج ہے، چل رہا ہے. یہ ہے مسئلہ. لہذا اس دور میں ہمیں ادراک پورا ہونا چاہیے. اور پھر بھائی سوال کرتے ہیں جی پھر کیا کریں؟ کریں کیا؟ ہاں، اس کے بارے میں بھی دین نے رہنمائی دی ہے. دین سے لینا رہنمائی، اپنی خواہش سے نہ لے. وہ جب جہاں پر سورہ روم نازل ہوئی ہے، غلبت الروم،
پڑھ کے دیکھ لیجئے اس کی ابتدائی آیات، جب وہ آتش پرستوں کی اور رومیوں کی لڑائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے کس کے حق میں کلمات کہے تھے، کس کے حق میں جملہ کہا تھا؟ دونوں برائیاں تھیں، لیکن اس وقت عیسائی اہل کتاب تھے، ان کے لیے دعا گو ہوئے تھے، جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل سے جا کے شرط لگائے تھے کہ شرط لگا لو 10 دنوں کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر 5 دن غالباً کہہ کے آئے تھے، کہا ابو بکر تو دن تھوڑے طے کر آیا ہے، بضعۃ سنین کا مطلب 10 سے اوپر جاتا ہے، چند ایام اس کا ترجمہ ہے، لہذا تو واپس جا، دن کا اضافہ کر کے آ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس گئے ابو جہل کے پاس اور جا کر کہا ایسا کرو جو شرط میں نے تم سے لگائی ہے اس کی رقم اگر تم جیتے اس کی رقم میں ڈبل دوں گا، اگر تم ہارے تو سنگل دینا، صرف دنوں میں تھوڑا اضافہ کر لو۔ ابو جہل کی گردن میں بھی سریا تھا، وہ کہتا جا کوئی ڈبل نہیں، جا دن بڑھائے اور شرط کی رقم وہی رہے گی۔ آپ واپس آ گئے، اس کے بعد پھر چند ایام کے بعد رومی غالب آ گئے اور دوسری ان کے دشمن برباد ہو گئے، اور اس طرح سے یہ وہ حدیث ہے جس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ جب برائیاں ہوں تو اس برائی میں سے سب سے کم درجے کی برائی کون سی ہے، اور جب اتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں 10 15 20 پارٹی بازی سے بالا تر ہو کر کے دیکھیے اس میں انسان کا بچہ کون ہے، اس میں قدر دین کے نزدیک اور ایماندار اور دیندار اور اللہ کا بندہ کون ہے، اس کو اس معاشرے میں کیونکہ ہم رہتے ہیں اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیجئے، صرف نسبتاً وہ گندا ترین انسان اوپر نہ آئے، اس لیے اس کو روکنے کے لیے، برائی کا راستہ روکنے کے لیے اتنی اجازت ہے، لیکن جب بطور نظام ہم لے کر چلیں گے تو پھر ہمیں نظام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے ہم اپنے نظریات پہ کھڑے رہیں اور اپنے نظریے کو غالب کرنے کی جدوجہد کریں۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ دین ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے منزل من اللہ احکامات جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آخر کار میرے بھائیوں تھوڑی سی دنیا ہے، اس روح نے جسم سے جدا ہونا ہے اور ہم نے مر جانا ہے، اس جسم نے میت ہونا ہے، انہی کندھوں پہ ہماری میتوں کو اٹھایا جانا ہے اور زیر زمین چلے جانا ہے، اللہ کے حضور عدالت میں کھڑے کیے جانا ہے۔ یاد رکھنا جس طرح جس کو اللہ نے زیادہ دولت دی ہے اسی قدر اس کو جواب دہی ہونا ہوگی اس کی اور جواب دہ ہونا پڑے گا، اسی طرح بقدر شعور اللہ کے ہاں جواب دہی ہونی ہے۔ جو ریڑی بان ہے، جو مزدور ہے، اس کا سوال وقت کے امام سے، مولانا سے، عالم سے نہیں ہوگا، جو عالم کا سوال نامہ ہے وہ مزدور کو نہیں دیا جائے گا۔ اپنے اپنے شعور کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس جواب دہی کے ڈر سے اپنے آپ کو درست کرتے ہوئے، اپنی جملہ زندگی کو دین کے اندر رکھتے ہوئے، اپنی دنیا و آخرت کی فکر کرتے ہوئے، دین کے اندر زندگی گزارتے ہوئے دین پر مرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب ہم مریں تو یا اللہ زندگی میں بھی وہ مقام دے دے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جب موت آئے خاص طور پر اس لمحے ہم سب سے ہمارا رب راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔